بغیر کسی خوف کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، امت نے علامہ صاحب نے جو یہ حدیث پیش کی کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، ٹھیک ہے، امت نے اہل بیت کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ امت نے اس لیے کہ اللہ نے جو خلافت کا معاملہ تھا، میں پچھلے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں، 3 دفعہ دعا کی کہ یا اللہ علی کو خلیفہ بنائیں، سبل الہدا و ارشاد کے اندر یہ روایت موجود ہے، 3 دفعہ کے بعد اللہ پاک نے انکار فرما دیا، اور سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی 3 یار بولنے تو دے، جھوٹی صحیح بولنے تو دے نا، میری بات کمپلیٹ ہونے، وہ کہہ رہے ہیں جھوٹی صحیح، آپ بول رہے نہیں میں آج پھر جا کے اپنی ساری کتابوں کو سن کر دوں، فرمایا کہ میں نے 3 دفعہ مانگا، 3 دفعہ، تینوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے منع کہ ہر زمانے کا جو اپنے زمانے میں امام نہ پہچانے مجاہد، موت مرا، ٹھیک ہے، بالکل پروگرام کی شروع میں جو بات ہوئی میں نے نہیں کی تھی تو آپ نے بات کہا یہ صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں صحیح، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، تو اسی لیے جب آپ نے اس کو صحیح کہا، اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں صحیح نہیں ہے تو میں سوال ہی نہیں، تو آج کے زمانے کا امام کون ہے؟ آج کے زمانے کا اہل سنت میں امام کون ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا امام نہیں ہے جس پر امت اجماع کرے، کوئی ایسا امام نہیں، آج کوئی امام موجود نہیں، نہ غائب میں ہے، سارے جاہلیت کی موت سن لے، نہ غائب میں ہے نہ اس میں، اب جو جاہلیت کی کی تو بات چھوڑے نا، نہیں سنیں، اب جو جاہلیت کی بات آ رہی ہے نا، سن لیں آپ امام پیش کبھی امام نہیں ہے، کس نے؟ تو اس میں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بیعت کی انہوں نے کی نہیں ہے، انہوں نے تو بیعت نہیں کی، میں کہہ رہا ہوں آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کے مابین نہیں سنیں جو جنگیں ہوئی ہیں، میں نے آپ سے کیا کہا کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جو بیعت نہیں کرے گا انہوں نے کی نہیں ہے نا، انہوں نے بیعت نہیں کی نا، بلکہ جنگ کی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں کوئی امام نہیں ہے، ہر طرح کی امامت ختم ہے، رسول اللہ نے جو فرمایا نا کہ جو اپنے زمانے کا امام نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مرا، تو میرا مفتی ہمدرد کا فضل ہمدرد کا آج کوئی امام نہیں نا، اس کو امام کو پہچاننا اس کی ضروری ہے جو رسول اللہ نے فرمایا، تو آپ کیا کہتے ہیں شیعہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں؟ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا ہے انہوں نے، رسول خدا نے اگر کہا ہے کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو ہر زمانے میں ایک امام ضرور ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امام نہیں ہے، تو یہ ان کا خود کا ایک نتیجہ عکس کیا ہوا ہے، رسول خدا نے ایسا آپ نے کہا نا کہ ایک دعویٰ ہے کہ سب جو ہے وہ علی کے پاس آتے ہیں لیکن علی کبھی کسی کے پاس نہیں، تو اس دعوے کا یہ علامہ صاحب اتفاق کرتے ہیں یا آپ غلط کرتے ہیں؟ اس دعوے کا یہ نہیں، آپ دیکھیں یہ میری بات کو تامل سے سنیں گے، ان کے نزدیک جھوٹی ہوگی، سنیں باغ فدق سن لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ شریف جہاں پہ بنا ہوا ہے یہ خلافت قریش میں، ابھی میں 3 حدیثوں کا ذکر کر رہا ہوں، باغ فدق یعنی کہ وراثت رسول اللہ کی مالی اعتبار سے، سنیں خلافت رسول اللہ کی نہیں ہے، وراثت جو ہے یہ رسول اللہ کی مالی نہیں ہے، باغ فدق مالی تھا نا، یہ حضور کی کہاں تدفین ہوگی یہ، اور خلافت قریش میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لیا، یہ تینوں وہ حدیثیں تھیں صحابہ میں سے کسی کو پتہ نہیں تھی، نہ مولا کائنات کو پتہ تھی، نہ حضرت عمر کو پتہ تھی، نہ اما عائشہ کو پتہ تھی، نہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا کو پتہ تھی، اچھا جی یہ 3 حدیثیں کون سی کہ سرکار کو کہاں دفن کیا جائے، آپ نے فرمایا کہ وہاں جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے، سارے صحابہ کرام سب نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، سب ابوبکر سے پوچھا، اور خلافت کے معاملے میں جب انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ایک تم میں سے ہوگا، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ نہیں، نہ ہم میں سے ہوگا نہ تم میں سے ہوگا، قریش سے ہوگا، سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بنوں گا، فرمایا قریش سے ہوگا، یہ بات کس نے بتائی تھی قریش سے ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، نہیں ان کو کس نے بتائی تھی؟ ان کو رسول اللہ نے بتایا، رسول خدا نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ قریش سنیں آپ اگلی بات میری سنیں، نہیں رسول خدا یہ آپ بولیں کہ قیامت تک سارے معاملات بتاتے ہیں، نہیں آپ کچھ اللہ کی قضا بھی ہے، قدرت بھی ہے، تقدیر، سن لیں اگلی بات، یہ رسول خدا قبیلہ بتا رہے ہیں تو فرض بتانے میں کیا حرج ہے؟ رسول خدا مشکل میں اب اس میں جو ہے نا سنیں دیکھیں کہ جب یہ کہا تو اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور حالانکہ آپ نے انکار کیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمدرد بھائی، جو بھی خلیفہ بنا ہے نا، جو بھی خلیفہ بنا ہے مولا کائنات سمیت ان لوگوں نے خلافت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ ابو بکر ہو، انہوں نے کبھی تمنا نہیں کیا، ان بزرگوں نے لالچ نہیں کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات انہوں نے کیا نا وہ یہ نہیں، علامہ صاحب دیکھیں بات کو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بات کو کہ مولا کائنات کو سب پتہ ہے باقی کسی کو پتہ نہیں، یہ دعویٰ ہے، دعویٰ ان کا یہ تھا کہ علم کی بات کی نا آپ نے، علم کی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ ان سب نے یہ کہا ہے کہ علی نہ ہوتے تو فلاں ہاں بالکل ہے، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، علی افضل، خود حضرت عمر کا اعتراف عالم ہے، کیونکہ سرکار کے زمانے میں ہم میں سب سے زیادہ قاری ابی ہیں اور سب سے زیادہ جاننے والے فیصلہ کرنے والے علی ہیں، اس صحابہ کا اعتراف ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا، انہوں نے جو دعویٰ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کبھی کسی کے پاس نہیں گئے، باقی سب علی کے پاس جاتے رہے، اس کا جواب چاہیے، اس کا جواب چاہیے نا کہ علی کبھی گئے ہوں حضرت عمر کے پاس، سرکار کے وصال کے بعد علی المرتضیٰ اور حضرت عباس تشریف لائے باغ فدق کے معاملے میں، نہیں وہ تو یہ قرآن دینا حدیث پاک، مولا ابن عباس سے 5500 کچھ روایات ہیں، سیدنا صدیق اکبر سے 250 کے لگ بھگ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ ابن عباس کی جو روایات ہیں وہ زیادہ ہیں، کسی بندے کا علی کی کتنی روایت؟ 200-250 ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں، بخاری شریف کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ کثیر الراوی آپ بھی جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس ہیں حفظ کی وجہ سے، سرکار کی دعا کی وجہ سے، ابو ہریرہ ہیں سرکار کی دعا کی وجہ سے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں لکھنے کی وجہ سے، اور مولا علی ہیں
मौला अली अब फिर शिया ये जवाब देते हैं कि मौला अली बयान नहीं करते शिया नहीं, मैं तो यही बयान करते हैं, चार खुलफा बयान नहीं करते। मौला अली सबब है इस चीज का जो गुमराही से बचा है। फिर वही सब बात बातें है। खत्म, मौला आप अली कुछ भी से कहें, 250 मौला अली रिवायत- 4,000 रिवायतें बयान की। 200 ये सबसे बड़ी बात टॉप लेवल पर है कि मौला अली सबब है उस चीज का जो लोगों को गुमराही से बचा है। ये कहाँ पे? मौला अली ये वारिस कहाँ पे? कुरान है। ये कहाँ पे रसूल खुदा रिवायत? क्या चीज? ये रिवायत बताएं कहाँ पे? मैं रसूल खुदा की उस हदीस के कौन सी मुताबिक कह रहा किताब हूं कि में? मैं तुम्हें कौन सी किताब में? कुरान और अहले बैत छोड़ने जा रहा हूं। कुरान और अहले बैत छोड़ने जा रहा हूं। अहले बैत उसी से रिवायत के आगे पीछे ये रिवायत है कि सुन्नती अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए अगर आप राशिदीन सुन्नत की- अल-महदीयीन मैं अगर मिन आप बादी। सुन्नत की बात करेंगे तो रसूल खुदा ने कौन सी सुन्नत आपको दी है मोहर लगा करके ये मेरी सुन्नत है इस पर अमल तो फिर करें। आए कुरान अगर पे, सुन्नत की फिर बात कुरान है, पे आए, फिर फिर हदीस से छोड़े आप, कुरान पे आए। खुलफा के दौर में हदीस बयान करने पर पाबंदी क्यों थी? ठीक है, बगैर किसी खौफ को सामने रखते हुए मैं ये सवाल करना चाहता हूँ सही। हुकूमत ने अल्लामा साहब ने जो हदीस से ये हदीस पेश की कि मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और और अहले मेरे बैत। अहले बैत। ठीक है। हुकूमत ने अहले बैत को खलीफा क्यों नहीं बनाया? उम्मत ने इसलिए कि अल्लाह ने जो खिलाफत का मामला था, मैं पिछले प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ, 3 दफ़ा दुआ की कि या अल्लाह अली को खलीफा बनाएं। सुबुल हिदा व इरशाद के अंदर ये रिवायत मौजूद है। 3 दफ़ा के बाद अल्लाह पाक ने इनकार फरमा दिया और सरकार दो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली 3 या बोलने तो दे, झूठी सही बोलने तो दे ना, मेरी बात कंप्लीट होने। वो कह रहे हैं झूठी सही, आप बोल रहे हैं साहब, आप बोल मुझसे रहे झूठी हैं। रिवायतें नहीं नहीं वो एक रिवायत पहले मैं आज फिर जाके अपनी सारी किताबों को सुन कर दूं। फरमाया कि मैंने 3 दफ़ा मांगा, 3 दफ़ा, तीनों दफ़ा अल्लाह ताला ने मना कर दिया। और अगली बात आप सुन लें, मौला कायनात ने खुद फरमाया कि अगर रसूल खुदा का कोई वाज़ेह फरमान मेरे पास मौजूद होता ना मैं अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ना हज़रत उमर को अपने मिंबर पर नहीं बैठने देता। और फिर अगली बात यह कि जब आपकी शहादत हुई, मौला कायनात की शहादत और सैयदना उमर बिन खत्ताब की शहादत इस कंडीशन में हुई है कि उसके बाद कुछ बात करने का मौका इन दोनों बुजुर्गों को मिला है, तो इनसे बात की गई कि आप अपना जान नशीन मुकर्रर करें। मौला कायनात ने फरमाया कि रसूल खुदा ने नहीं किया तो मैं अपना जान नशीन मुकर्रर नहीं कर रहा। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि खिलाफत के मामले को कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुकर्रर नहीं बोलने किया, नहीं बोलने फिर कह रहे हैं कि भाई आयत बीच में आए। के मुताबिक मौला कायनात ने फरमाया कि मैं अपना खलीफा मुकर्रर नहीं कर रहा क्योंकि रसूल खुदा ने मुकर्रर नहीं किया। ये नहजुल बलागा के अंदर बात मौजूद है। अच्छा, ठीक है। ये नहजुल बलागा में है। अल्लामा साहब जी। अल्लामा साहब, आखिरी प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, और ताकि वक्त भी हमारा ज्यादा हो गया है, प्रोग्राम की जो है वो बढ़ जाता है प्रोग्राम और इसलिए मैं आखिरी सवाल की बल्कि आखिरी सवाल की तरफ जा रहा हूँ। अल्लामा साहब, इस जमाने में अभी खिलाफत की बात कर रहे हैं, ये जो सबसे शुरू में जो बात हुई थी कि हर जमाने का जो अपने जमाने में इमाम न पहचाने वो जाहिलियत थी, मौत मरा ठीक है, वो बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में जो बात हुई है मैंने नहीं की थी तो आपने बात आपने की कहा थी। ये सही है, मैं कह रहा हूँ सही, अभी भी मैं कह रहा हूँ सही है। तो उसी उसी इसीलिए जब आपने उसको सही कहा, अगर आप कहते नहीं मेरा नजदीक सही नहीं है तो मैं सवाल ही नहीं करता। तो आज के जमाने का इमाम कौन है? अहले सुन्नत। आज के ज़माने का अहले सुन्नत में इमाम कौन है? इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा इमाम नहीं है जिस पर उम्मत इजमा करे। कोई ऐसा इमाम नहीं, आज कोई इमाम मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं। न गायब में सारे है, जाहिलियत की मौत मरा सुन ले, न गायब में है न इसमें। अब जो जाहिलियत की गायब की तो बात छोड़े ना, नहीं सुने, इमाम अब जो की बात- जाहिलियत की बात आ रही है ना, सुन ले आप। हाँ। सरकार दो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज दिखलावे के लिए पढ़ी उसने शिरक किया, तो क्या वो मुशरिक हो गया? हदीस का एक ज़ाहिरी माना होता है, हदीस का एक बातिनी माना होता है। इस हदीस का जो माना बयान किया है उलमा और मुहद्दिसीन किराम ने, मैं अपनी तरफ नहीं कह रहा, ये मंसूब मेरी तरफ करते हैं, अल्लामा अली ने, इब्न हजर ने, वो इसका ये माना है कि जब जिस खलीफा के अंदर शराइत पूरी हों और उसके बाद लोग उसकी बैत करना शुरू कर दें और कोई बंदा उसकी मुखालफत करे तो वो ज़माने जाहिलियत की मौत मरा। जैसे सवाद आजम से अलग हो गया तो उसको भेड़िया खा लेगी। इस हदीस का माना ये है। अब आप इमाम पेश करें, मुआविया बिन सुफयान ने तो कभी इमाम अली की बैत नहीं की। किसने? मुआविया। तो उस पर तो मैं आपको कह रहा हूँ बैत की, उन्होंने की ही नहीं है, उन्होंने तो बैत नहीं की। मैं कह रहा हूँ आपको, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मौला कायनात के आपकी इस माबैन बात के खिलाफ इख्तिलाफ। नहीं सुने, जो जंगें हुई हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि वो जो अभी आपने कहा कि जो बैत नहीं करेगा और इसी आयत में चला उन्होंने की नहीं है ना, उन्होंने बैत नहीं की ना। तस्लीम बल्कि जंग की है। देखिए जंग की है तो जंग के पीछे वजह क्या है कि हज़रत उस्मान वजह तो छोड़े ना, वजह क्यों छोड़े? मुंतखब खलीफा है। मैं आपके पास प्रोग्राम के लिए किसी वजह से आया हूँ। नहीं, नहीं, देखिए। हर चीज की इल्लत होती है। अगर सैयदना उस्मान इब्न अफ़ान के कातिल गिरफ्तार हो जाते, वो देखिए नहीं हुए, क्यों आप कुछ क्यों भी नहीं मान हुए? लें, लेकिन मुंतखब खलीफा तो देखिए होगा। नहीं, क्यों नहीं हुए? साहब जितना आपने मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कोई खलीफा राशिद, वो उसके लिए अलग मौजूद रख लें, जितना आपने मुफ्ती साहब को टाइम दिया है 15 मिनट है, इतना मुझे टाइम जरूर अच्छा, दीजिए। मैं ये सवाल मैंने इसलिए किया, जो आखिरी वाला जो सवाल है, शुरू में इस पे बात हुई थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि जब खिलाफत की बात हो रही है तो आज के जमाने का हमें इमाम मालूम होना चाहिए। इन्होंने फरमाया कि आज के जमाने में कोई इमाम नहीं, मुसलमान ऐसी जमहूरियत जाहिलियत- है और सदारती निजाम है, दुनिया बढ़ चुकी है। अब इमाम मेहदी का इंतजार करें, अब वो खिलाफत वाला मामला आ भी नहीं सकता। मेरे जमाने का इमाम कौन है भाई? कोई भी नहीं है। नहीं, रसूल ने फरमाया नहीं, हर जमाने में इमाम कोई भी नहीं है, हुकूमत के हवाले से कोई नहीं है। आप सुन लें जरा, आप ईरान में बैठ के खिलाफत का ऐलान करेंगे, आपको सऊदीया नहीं मानेगा, नहीं, नहीं। अमेरिका में कोई कुरैशी करेगा, पाकिस्तानी नहीं मानेंगे। अब मामला दुनिया के अंदर खिलाफत, सरकार ने ये भी फरमाया कि अब्बासी खुलफा के की खिलाफतें मुकम्मल होने के बाद दुनिया से खिलाफत खत्म हो जाएगी, उन पे क़यामत आएगी। चलो, बस ठीक है, आखिरी क़यामत आएगी। आखिरी सवाल है, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि आज के जमाने में कोई इमाम नहीं है, हर तरह की इमामत खत्म है, और रसूलुल्लाह ने जो फरमाया ना कि जो अपने जमाने का इमाम नहीं पहचानता वो जाहिलियत की मौत मरा। तो मेरा मुफ्ती हमदर्द का, फजल हमदर्द का आज कोई इमाम नहीं है, उसको इमाम को पहचानना उसकी जरूरी है जो रसूलुल्लाह ने फरमाया। ये तो आप क्या कहते हैं, शिया भी इस चीज को मानते हम इस चीज को नहीं मानते। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान बांधा है इन्होंने। रसूल खुदा ने अगर कहा है कि जो भी अपने वक्त के इमाम की मार्फत की सिवा दुनिया से चला गया वो जाहिलियत की मौत मर गया, तो हर जमाने में एक इमाम जरूर है।
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امام نہیں ہے، تو یہ ان کا خود کا ایک نتیجہ عکس کیا ہوا ہے، رسول خدا نے ایسا کوئی قانون نہیں دیا۔ دیکھیں یہ جو بات ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو یقیناً ہر زمانے میں ایک امام ہے اور اس کی شناخت اور معرفت ہونا لازمی ہے۔ جو بھی اس کی معرفت کے سوا دنیا سے جائے گا جاہلیت کی موت مرے گا۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ بن جانے والا قانون اللہ کے پاس نہیں ہے کہ لوگ بنائیں پھر اس پہ لوگ متفق ہوں، اس کی معرفت رکھیں ورنہ جاہلیت کی موت مر جائیں گے۔ یہ تو ایسا جو ہے وہ ایک قانون بیان کر دیا کہ انسانوں کو، اب میں کیا جملہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے کس طرح سے جو ہے نا ایک راہ دکھائی ہے کہ پھنسا دیا کہ بھائی اللہ کے رسول اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کی سوا دنیا سے چلا گیا تو جاہلیت کی موت مر گیا، تو یہ رسول خدا کی ذمہ داری ہے کہ ان اماموں کا بتائے کہ وہ کون ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہونے چاہیے۔ اب جو مثال مفتی صاحب نے بات کی کہ اپنی بات کو جو ہے وہ بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے امیر المومنین پر تہمت لگائی کہ امیر المومنین کو علم نہیں تھا، پھر معاملے کو لے گئے فدق کی طرف۔ بھائی فدق کی جو حدیث سنائی گئی تو اس کے مقابلے میں جو قرآن کی آیات پڑھی گئی انہوں نے نہیں مانا کہ یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ سید اطہر سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میرے بابا قرآن کے مخالف بات نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے حق کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کی، میں اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا، انہوں نے جو مانگا تو مسئلے کا پتہ تھا۔ اگر امیر المومنین کے لیے، اب دیکھیں نا آپ چیزوں کو تھوڑا غور و فکر کریں، لوگ معمولی سمجھتے ہیں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کما حق کہو، علم جو ہے رسول کے پاس ہے، اس کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب جب رسول خدا کی اس وصیت کے بعد ہم آتے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین، تو یقیناً ان کے پاس ہر چیز کا علم ہے جو ہمیں گمراہی سے بچائیں گے کہ ان کا یہ جملہ کہنا رسول خدا کے فرمان کی مخالفت ہے اور قرآن کی بھی مخالفت ہے۔ میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھوں گا کہ قرآن کا وارث ہے، میں ثابت کروں گا، آپ مجھے ثابت کر کے دیجیے گا کہ قرآن تنہا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ دیکھیں جہاں کما حق علم کی بات کی، رسول خدا کی وہ ذات ہے کہ رسول خدا کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ جبرائیل نے اللہ کے حکم سے قلب محمد پر قرآن نازل کیا، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اب قرآن کا جو ظرف ہے وہ قلب محمد مصطفیٰ ہے۔ جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے تو کون سا ایسا ظرف ہے جس میں قرآن سمایا ہو؟ پھر یہاں پر قرآن ہی ہماری جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے سورہ عنکبوت کے اندر کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ اللہ کی آیتیں ان صدور کے اندر ہیں، ان سینوں کے اندر ہیں جنہیں ہم نے علم عطا کیا ہے۔ اللہ امیر المومنین وہ ذات تھی۔ ہماری شرائط میں سے یہ بھی شرائط ہے کہ اہل ذکر میں سے ہونا چاہیے، جو قرآن نے کہا ہے کہ فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ امیر المومنین ہی وہ ذات ہے جنہوں نے منبر پر بیٹھ کے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو آیت ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیتیں سینوں میں رکھی ہیں محفوظ، بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو علم عطا کیا گیا ہے، تو امام باقر نے فرمایا وہ سینے ہمارے سینوں کے علاوہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ سینے ہمارے سینے ہیں۔ ہم جنہیں ائمہ معصومین کہتے ہیں وہ قرآن کا ظرف ہیں، ان کے قلوب قرآن کا ظرف ہیں، وہ قرآن کے مفسرین ہیں، وہ قرآن کی تعبیر کو جاننے والے ہیں، وہ قرآن کے وارثان ہیں۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ ثابت کر دیں قرآن تنہا ہے۔ میں ثابت کروں گا قرآن تنہا نہیں ہے، اس کا وارث ہے۔ میں نے پہلے بھی آیت پڑھی، مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی عبداللہ ابن سلام کے لیے اتری ہے یہ آیت۔ بھائی خود امیر المومنین سے پوچھا گیا آپ کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ یہ روایتیں آپ کو کیوں یاد نہیں ہوتی کہ آپ فوراً جو ہے اس چیز کو وہ کر لیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں کہ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ تو سننے والوں کو یہ انتظار تھا کہ شاید کہیں گے کہ میں فاتح خیبر ہوں اس طرح سے، لیکن امیر المومنین نے کہا کہ میرے لیے جو سب سے بڑی میری فضیلت ہے وہ قرآن کی آیت ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اس آیت سے مراد جبریل ہے، یہ کتاب سے مراد قرآن لے رہے ہیں، کتنی تعریف کر رہے ہیں، کتاب سے مراد تورات ہے۔ بھائی بات یار بات لکھا ہوا تو نہیں ہے مفتی صاحب کہاں لکھا ہوا؟ نص تو نہیں ہے کتاب ان کے پاس کوئی نص کون سی نص ہے کہ وہ خود آن کر رہے ہیں؟ میں بھی آپ کو روایت دے رہا ہوں۔ نہیں آپ جھوٹی روایت آپ کر اس رہے اختلاف کا حل کیا ہیں، ہے؟ جھوٹی روایت پیش نہیں۔ اس اختلاف کا حل یہی ہے کہ آپ کلینی کو نکالیں تو اس کے اندر خود ابھی علامہ صاحب کا ٹائم ہے۔ اچھا اگر یہ چلیں یہاں پر عبدالسلام کو بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اس میں کیا عبدالسلام کو لائیں گے؟ وہ صدر کون سا ہے؟ عبداللہ بن سلام کو لائیں گے۔ وہ سینہ کون سا سینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی آیتوں کو رکھا ہے؟ اس سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ قرآن کریم کے شان نزول کو پہلے پڑھیں۔ آج کتاب کا وارث کون ہے؟ آج علماء سرکار کے علماء ہیں۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کل کتنا رزق ملے مجھے؟ آپ سے سوال یہ ہوگا خوش کو تو جانتے ہیں آپ سنیں نہیں جانتے وہ تو یہ ایک میرے اچھا سوال ہے، ویسے یہ ایک اچھا سوال ہے۔ نہیں جانتے کوئی نہیں ہمارے سی کتاب کو بات یہ ہے کہ آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں بات کا جواب سننے کا حوصلہ۔ آپ سے سوال یہ ہوتا تھا کہ اس وقت امام کون ہے، آپ اپنے لیے دیں بس۔ دیکھیں میں آپ اگر اس چیز کو مانتے ہیں، آپ مولا علی کو عالم نہیں مانتے، مولا علی کو افضل نہیں مانتے، یہاں پہ جبر کر رہا ہوں، نہیں مانتے نہ مانیں، میں نے اپنی دلیل دے چکا، میں آپ سے زبردستی نہیں منوا سکتا۔ بات یہ ہے آپ مجھے بتائیں، پھر میں بات کروں گا ان سے کچھ بات یہ ہے کہ میری بات سنیں، میں نے آپ سے کہا کہ بھائی خداوند متعال نے آیتوں کو محفوظ رکھا ہے، یہ نہ تو حافظان قرآن کے دماغوں میں ہے، نہ یہ قرآن کا جو یہ لکھا ہوا ہے اس پر ہے۔ در حقیقت اس کا اصل وارث جو ہے جو اس کا جاننے والا ہے، خود یہ قرآن جو ہے وہ امام کی طرف ہدایت کرتا ہے اور امام قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ امیر المومنین ہی وہ ذات ہے جو صفین میں بھیج کر قرآن دکھاتے تھے کہ میں تمہیں قرآن کی طرف بلاتا ہوں۔ بھائی بات یہ ہے کہ قرآن کا ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جاننے والے اہل بیت ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے، افضل نہیں ہے، پھر آپ کو اللہ کے رسول نے وصیت جو چھوڑی ہے کما حق کو، پھر آپ کو اللہ کے رسول ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، تو کما حق کا علم ہے نا ان کے پاس، یہ آپ کو گمراہی سے بچائے گا۔ مشہور نہیں ہے خبر بھائی، خبر بھائی سے دلیل یقینی نہیں ہے۔
خبر واحد سے دلیل بس آپ سوال ہے انکار کریں نہیں خبر واحد ہے، جس طرح یہ دلیل بنا رہے ہیں اس طرح یہ حدیث دلیل بن نہیں سکتی، خبر واحد ہے۔ ہماری جو روایت نہیں مانے، پھر آپ اپنی تفسیر بھی نہیں کر رہے نا، میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کو چاہیے کہ اس کو دوسری آیت پڑھنی چاہیے، یہ آپ تفسیر غلط کر رہے ہیں، رسول خدا نے یوں نہیں آپ اپنا جواب دے رہے ہیں، آپ موقف دے سکتے ہیں، اپنے قیاس پر دے رہے ہیں، اور جو ہے ان کو پتا ہے کہ یعنی میرے جواب منطقی ہیں اور میری بات منطقی ہے، میں اس کو روکوں، یعنی منطقی بات کرتے ہیں، قرآن بات نہیں کرتے، قرآن بات کرتے ہیں۔ نہیں آپ نے ایک قرآن آیت پڑھی ہو، وہ بتا دیں کہ امام کون ہے، آپ میرا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ اس نے کہا کہ غائب امام کی بات نہیں، یہ مجھے جواب دینے دیں، دیکھیں آپ بیچ میں بول کیوں رہے یہ نہیں، ٹائم زیادہ ہو جائے، میں اپنی بات پوری کروں گا، آپ کو 15 منٹ ملے، مجھے 15 منٹ ملنے دیں۔ 10 منٹ ہو گئے علامہ صاحب، نہیں دیکھیں 10 منٹ میں سے 10 منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے گزشتہ قوموں کے وارث نہیں بنائے تھے، بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث نہیں بنایا تھا کہ اللہ کا نظام ختم ہو گیا تھا، اللہ نے آیت استخلاف کے اندر جو ہے صرف جو ہے 4 لوگوں کا خلیفہ بنانے کی ذمہ داری اٹھائی، آگے اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھائی ہم تو انہوں نے اللہ پر بھی جو ہے نا جھوٹا بہتان اپنے قیاسات کے جواب دے کر جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی جان چھڑوا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ خود ہی کہتے ہیں آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے آپ سے پہلے ہی وہ کہا کہ بھائی آپ کا یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے آپ کی سوچ کے مطابق، آپ نے مسلمانوں کو بتایا مسلمانوں کے 4 خلیفہ، پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں اسکول میں پڑھا نہیں ہوں، میں نے اسکول کی بات کی، جمعے کے خطبے میں تو آپ سنتے ہیں نا، افضل البشر آپ جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو، جمعے کے خطبے میں خود بھی پڑھتے ہوں گے نا، بلکہ آج جب جمعہ اگلا پڑھیں گے نا تو 8 خلفاء پورا خطبہ نہیں سنا، جمعے کے اندر 8 خلفاء کے نام لینا، آپ جا کر آپ 4 کے لیتے ہیں، آپ اسکول میں نہیں کروا سکتے۔ میں کہہ رہا ہوں علامہ صاحب یہ سوال بتا ہے، جمعے کا خطبہ دیں گے اس میں پہلے نام اور مزید نام دیے نا ان کے بھی آپ میرا امام مہدی ہے، ٹھیک ہے، خدا متعال نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، سورہ کاف کی آیت نمبر 28 ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اس نفس کے ساتھ صبر کر جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا ابھی انہوں نے شہادت دی ہے کہ دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوتا، آپ نے سنی نہیں ہو رہی، سوال آپ کا اس امام مہدی اسی پہ بات کریں گے تو نہیں کہہ سکتے 45 قرآن کی آیتیں امام مہدی کے بارے میں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اس وقت وہ نہیں ہے، آپ کے پاس نہ رسول خدا کی وصیت ہے آپ کے پاس، آپ بات کس طرح سے کر رہے ہیں؟ میں اگر جو بات کر رہا ہوں جو تفسیر کر رہا ہوں جو ترجمہ کر رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام کا بتایا ہوا میرا اپنا نہیں ہے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ آپ کما حق علم کی بات کی آپ نے، میں کہہ رہا ہوں کما حق علم، جیسے رسول کے پاس علم تھا لازمی ہونا چاہیے کہ رسول خدا پھر آپ کو جو ہے ادھورے علم والے رسول خدا آپ کو بطور وصیت دے سکتے ہیں، آپ تو رسول خدا کی باتوں پر سوالیہ نشان اٹھاتے جا رہے ہیں۔ نہیں بھائی کوئی سوال نہیں ہے، اگر وہ ان کے پاس مطلق علم نہیں ہے، ان کے پاس مطلق علم نہیں ہے، میں نے خود سنا ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ پھر دیوبندی ہوں بریلوی ہوں، ان کے جلسوں میں ان کی تقریروں میں سنا ہے کہ نبی کی وراثت جو ہے وہ علم ہوتی ہے، رسول خدا عقیدہ ہے رسول خدا کی وراثت ہوتی ہے تو مطلق ہوتی ہے یا ادھوری ہوتی ہے، وہ تو پھر آپ جو اپنی طرف سے بنا کر دیں گے نا، اگر علم کی وراثت ہوتی ہے تو وہ مطلق ہوگی، اسی لیے رسول خدا نے کہا ہے کہ بھائی میں تمہیں قرآن اور اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں، پھر جن کے پاس رسول خدا کا علم ہے وہ اگر کہیں کہ یہ چیز میری ہے تو پھر وہ ان کی ہے، کیونکہ پھر وہ میں آپ کو امام مہدی کا مسئلہ دیکھیں، آپ سوال میری طرف چل رہا ہے تو مفتی صاحب کو چاہیے کہ سنیں، اور آپ بس یہ میرا سوال پورا ہونے دیں، بہت ٹائم زیادہ ہو گیا، آپ پھر چاہیں گے تو اس پر مزید اور بات ہو جائے گی، میں حاضر ہوں ہمیشہ مفتی صاحب سے بات کرنے کے لیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب ان 2 روز نئی جو ہے باتیں لے کر آتے ہیں اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اور جو ہے ان کی ایک کاوش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کھلے دل سے جو ہے نا اس کو دلیل کو تسلیم کر لیا کریں، اور جو ہے وہ اس طرح سے نقص کیا کریں کہ وہ قطعی ہو، اور یہ جو میں آیت پڑھ رہا تھا کہ خداوند متعال نے در حقیقت ہمیں کہا ہے کہ تو بھی صبر کر اس کے ساتھ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا ہے، یریدون وجہہ، وہ اگر چاہتے ہیں تو فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ولا تعد وعناک عنہم، تو اپنی آنکھیں بھی ان سے مت ہٹا، تريد ولا تعد وعناک عنہم تريد زینۃ الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو دنیا کی زینتوں میں گم ہو جائے تو، خداوند متعال کا یہ فرمان ہے اس کے ساتھ صبر کر جس نے اللہ کی رضا کی خاطر صبر کیا، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف جھکا دیا ہے۔ یہ آیت خداوند متعال نے ہمیں آج اس دور کے اندر، کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، آخری بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد جو ہے امام معصومین کو قتل کیا گیا، امام حسن امام حسین مولا علی سے لے کر سب امام کو قتل کیا گیا، حتیٰ امام حسن عسکری کو قتل کیا گیا، خداوند متعال نے امام مہدی کو غیبت میں لے لیا تو ان کی حجت کو، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اللہ رب العالمین جبر سے کوئی چیز نہیں منواتا، وہاں پر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور یہاں اپنی آخری حجت جو 12ویں تھی اس کو اٹھا لیا، پھر دونوں کو ساتھ بھیجے گا، اللہ اپنے امر پر غالب ہے، اللہ کا امر غالب ہو کر رہے گا۔ اب یہ جو امام موجود نہیں ہے تو خدا ہمیں قرآن نے ایک کرائیٹیریا دیا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ہمیں کیا کرنا ہے، کہ خود اللہ کے رسول نے خود یہ فلسفہ دیا ہے۔ میں نے یہ پہلے بھی پروگرام میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں، قرآنی آیات سے دلیل دے چکا ہوں کہ
रसूल खुदा की, रसूल खुदा का बताया हुआ ये फरमान है, उनकी हदीस है हज़रत अम्मार यासिर से कि रसूल खुदा ने हज़रत अम्मार से कहा था कि अम्मार मेरे बाद मेरा वसी जानशीन अली है, उसके बाद हसन, उसके बाद हुसैन। फिर रसूल खुदा ने तमाम इमाम मासूमीन का नाम लिया, इमाम महदी का नाम लिया, फिर कहा कि उसमें 12वें के लिए गैबत है। सारी दुनिया अगर एक तरफ रुख करे और अकेला अली तन्हा एक तरफ रुख करे तो अली की तरफ चली। सही तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। हम ठीक है। अगर कहते हैं कि इमाम महदी गैबत में है तो वो हमारे इमाम हैं, क्यों हम इंतजार में हैं? क्योंकि रसूल खुदा ने हमें ये मिजान दिया, रसूल खुदा की वसीयत के मुताबिक हम इन्हें इमाम मानते हैं। वो सही। किस तरह गैबत में हिदायत करते हैं, एक जुदा मौजूद है। आप उस पर बैठे तो मैं उसके लिए बात करूँ।